خلیفہ راشد رہے ہیں تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی. ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل کا تو سرکار جے حضور دا پنجا نہیں ہے نا تے اور تے کوئی پنجا شاہی کوئی نہیں. یا مولا حسین علیہ السلام نے کبھی مولا علی کا پنجا لگایا ہو کہ میرا باپ تو وہ تھا کہ جس کو غدیر خم پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے صحابہ میں بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو میرے باپ کا ہاتھ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، لہذا میں مولا علی کے پنجے کی شبیہ اپنے گھر میں لٹکا لوں یا اس کا جھنڈا بنا دوں. یہ سب کی سب بدعات اور رسومات ہیں. وہ ایک شیعہ عالم کہنے لگے کہ اب انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن و سنت سے دکھاؤ. تو قرآن و سنت سے تو ہم اپنی چیزیں نہیں دکھا سکتے نا. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہے. جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے. آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے ہیں، ہم تو آپ کو صرف سمجھائیں گے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان محترم، برادر ایمانی، برادر اسلام، برادر عزیز جناب مرزا محمد علی آف جہل، ان کے تیروں کا آج کل برسانے کا جو انداز ہے، ہدف ہے، وہ شیعان محمد و آل محمد ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے جناب سرکار وفا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار جناب غازی عباس علمدار کے علم پہ انہوں نے کچھ کلمات ادا کیے ہیں اور چیلنج کیا ہے کہ شیعان محمد و آل محمد یہ کالا علم اور کالے علم پر پنجا. اور اس نے کچھ ایسے کلمات ادا کیے ہیں، کہتے ہیں قیامت تک میرا چیلنج ہے کہ اس کا جواب لے کر. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو ہم علم کی طرف بڑھتے ہیں. بخاری شریف حدیث خیبر، آپ کی ذات فرما رہی ہے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے لا اعطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ. آپ فرماتے ہیں کہ کل کو علم میں نے اس کو دینا ہے جو رجل ہوگا، مرد ہوگا. مرزا صاحب یہاں پر لا اعطین عطا میں نون ثقیلہ آ رہا ہے جو زور پہ دلالت کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں ضرور با ضرور میں محمد نے دینا ہے علم، مگر دینا اسے ہے جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحب اللہ ورسولہ. پتہ چلا کہ آپ یہ صفتیں بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ بھاگ کر آتے ہیں، وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا. کچھ لوگ ٹھہرنے والے نہیں، وہ ٹھہرنے والا ہوگا. کچھ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ نہیں کرنے والے، لیکن کل کو جس سے میں دوں گا وہ بڑھ بڑھ کر چڑھ چڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. وہ ایسا شخص ہوگا کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول محبت بھی کرتا ہے، اور پلٹ کے وہ مرد بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اس کی جو شرح لکھی ہے جناب علامہ وحید الزمان خان صاحب نے، وہ لکھا ہے کہ جو خیبر کے میدان میں مولا علی کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے علم دیا تھا، اس کا رنگ کالا تھا. تو پتہ چلا علم بھی ہے، رنگ کالا بھی ہے. تو یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے طلب کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو اس وقت خیبر کے میدان میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ ساری رات وہ دعائیں مانگتے رہے کہ وہ علم کل کو ہمیں ملے، کل کو علم ملے. مگر وہ کس کا مقدر تھا؟ علی بن ابی طالب کا تھا، مولا کو دیا گیا. سب سے پہلی بات تو علم ثابت ہو گیا ہے. اب یہاں پر آپ نے یہ کہا ہے کہ اس پر پنجا. اس سے قبل کہ ہم غازی عباس علمدار علیہ السلام کے پنجے کی طرف بڑھیں،
ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں تاریخ تبلیغ کی طرف، ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں مسلمان عالم کی تمام تاریخیں، جتنی بھی کتابیں ہر قسم میں شہادت خلیفہ سوم کا ذکر کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے لوگ آئے، کس طرح حملہ کیا، حملہ کرنے کے محرکات کیا تھے، کہ وہ لوگ جو مصر سے آئے تھے، محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے صاحبزادے محمد کی قیادت میں آئے تھے، جنہوں نے آ کر خلیفہ سوم پہ حملہ کیا تھا۔ ہم اس ٹاپک پہ نہیں جاتے، وہ سب تمام تر صاحبان علم، صاحب ذی بکار، تھوڑا بہت علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ پس منظر کیا تھا۔ بہرحال جب ان لوگوں نے حملہ کیا جن کو آپ کہتے ہیں وہ شیعہ تھے، یعنی پتہ چلا کہ مولا علی کے دور میں بھی شیعہ تھے، اور جناب محمد ابی بکر کو بھی، جسے مولا علی ابن ابی طالب نے کہا تھا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ بیٹا ابو بکر کا تھا، لیکن بیٹا مولا علی کا بھی تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اسماء بنت امیس جو کہ زوجہ خلیفہ اول تھی، ان کے وصال کے بعد مولا علی سے کیا قدمی آئی، تو ساتھ میں محمد بن بکر بھی ساتھ آئے تھے، تو مولا علی کا وہ بیٹا بنا، وہ بھی شیعہ تھا۔ بہرحال جب حضرت عثمان کی شہادت ہو چکی تو ہونے والی تھی، تو جب حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا تو حضرت عثمان کی جو وائف تھی، زوجہ محترمہ تھی نائلہ، تو وہ آگے بڑی، بچانے کے لیے بڑی، تو ان کے ہاتھ کی انگلیاں، یعنی ہاتھ کا آدھے سے زیادہ پنجہ کٹ گیا تھا۔ کیا کٹ گیا تھا مرزا صاحب؟ پنجہ کٹ گیا تھا۔ یہ پنجہ عالم کے ساتھ لگانا شیعہ نے، محمد و آل محمد نے وہ بات بتاتے ہیں، یہاں پر جب یہ پنجہ کٹ گیا تو میرے شام کی طرف دو چیزیں گئی تھیں، جس پر انہوں نے پوری سیاست اور مولا علی کے ساتھ جو جنگیں کی اس کو وجہ تسمیہ، وجہ علت اور غایہ بنایا گیا۔ وہ ایک خلیفہ سوم کا خون آلود کرتا تھا، جس کو ایک بڑے سے بانس پر باندھ کے علم کی شکل دی، اور اس کے اوپر زوجہ خلیفہ سوم جناب نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انگلیوں کو، ہاتھ کو وہاں پہ علم کے کرتے کے اوپر لگا کر لے کر گئے۔ سب سے پہلے تو پنجہ اور علم آپ کے ہاں ملتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ قیامت تک جواب دیں۔ میں آپ سے یہ سوال پلٹا رہا ہوں، آپ قیامت تک جواب دیں کہ ایسا عمل کیوں کیا گیا، حضرت عثمان غنی کے کرتے کو علم کیوں بنایا گیا، ان کی زوجہ کی انگلیوں کو پنجہ قرار دے کر مدینہ سے لے کر شام تک لوگوں کو دکھا دکھا کے، دوسرے معنوں میں لوگ کہتے ہیں زیارت کروا کے لوگوں کو آمادہ کر کے مولا علی کے خلاف کر کے، یہ ایک جلوس کی شکل میں، جلوس بھی ہے، پنجہ بھی ہے، علم بھی ہے، اور جتنے بھی مولا علی کے ساتھ جنگیں کی گئیں اسی کرتے کو اور اسی پنجے کو بنیاد بنا کر مولا علی کے ساتھ جنگ صفین، جنگ نہروان، ادروائز جو مارکے ہوتے رہے، وہ ان دونوں چیزوں کو بنیاد بنا کر کیے گئے۔ یہ میرا سوال ہے آپ کی طرف، آپ جب اس کا جواب دیں گے پھر ہم آپ کو یہ بھی ثابت کریں گے جناب عباس علمدار علیہ السلام کے علم بھی یہ وہی علم ہے، تفصیلاً گفتگو اس پر ہم پھر کریں گے۔ یہ وہی علم ہے کہ جو خیبر کے میدان میں رسول نے مولا علی کو دیا تھا، اور پھر وہی علم امام حسن کے پاس ہے، وہی علم کربلا کے میدان میں جو رسول نے دیا تھا امام حسین کے پاس تھا، اور امام حسین نے وہی علم جناب عباس کو دیا تھا۔ اس لیے عباس کو علمدار علم کہتے ہیں، علمدار عباس کہتے ہیں، امام حسین کے علم بردار کہتے ہیں علم کے۔ عزیزان محترم، اور یہ پنجہ کہاں پہ آیا ہے کہ جب فرات کے کنارے پہ امام جناب عباس بن علی ابن ابی طالب، جناب سرکار وفا جناب غازی عباس علمدار کے جب بازو قلم ہو گئے، تو اس بازوؤں کی یاد میں، اس پنجے کی یاد میں ہم علم پہ پنجہ لگاتے ہیں۔ یہ علم کسی عام شخصیت کا نہیں، اس شخصیت کا علم ہے کہ جس کے بازو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصویراً جواب پنجے پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے پھر پیش کریں گے۔ ابھی اتنی ہی پکی حیدری سمجھ لیں مرزا صاحب، یا کلندری پکی سمجھ لیں، میرے خیال میں اس سے آپ کا ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔